حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کمیٹی بنائی. کیا بنائی؟ خلافت کمیٹی بنائی. کس نے بنائی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. کس کی سربراہی میں؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں. ممبرز کون تھے؟ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مولا علی علیہ السلام کو اس کا ممبر بنایا کہ اس میں سے کسی کو خلیفہ چن لینا. تو خلافت کمیٹی کا قیام ہوا. کس نے قیام کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. جنبا صاحب، تاریخ نہ آپ اپنی مرضی سے مرتب کر سکتے ہیں، نہ اس میں بناوٹ کر سکتے ہیں. آپ کیا تاثر دینا چاہتے ہیں کہ جو بھی خلیفہ راشد ہوا اس کو اللہ تعالیٰ نے الہام کر کے پیدا کیا؟ آپ ایک انارکی کی فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی سسٹم ڈیولپ نہ ہو، کوئی ادارے مضبوط نہ ہو، کل کو جس کو وہم ہو اور اپنے وہم کو وہ الہام سمجھ کر وہ کھڑا ہوتا رہے. یہ آپ کا نیا پروگرام ہے جس کے تحت آپ نے دنیا میں تبدیلی لانی ہے. آپ ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ آپ اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے اتنی دور تک چلے جائیں گے؟ کیا آپ نے کبھی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے؟ جنبا صاحب، ہوش کے ناخن لے لیں. اب باتیں کیا کر رہے ہیں؟ کوئی اس کا سر ہے نہ پاؤں ہے. میں جو معاملات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں میں بخوبی جانتا ہوں. اس وقت یہ میرا موضوع نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا آج تک کسی مامور من اللہ نے کسی کاذب فاسق فاجر کی بیعت کی ہے؟ میں نے اس کو 108 دفعہ 3 خط میں نے میرے پڑھ لیں، 108 دفعہ اس کو اے میرے سید اے میرے آقا کہا. میں نے بالکل میں اپنے قائم ہوں اس بات پر. اس کا اقرار 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 مرتبہ نہیں، 108 مرتبہ کہا ہے. خود کو اس کا غلام کہا ہے، ان کو اپنا آقا کہا ہے، سید کہا ہے. تو یہ اتنی زیادہ منافقت کون کر سکتا ہے؟ ایک سچا مومن یا ایک کاذب اور فاسق اور فاجر؟ اس بات پر غور کیجئے گا. منافقت کی کوئی انتہا ہوتی ہے. آپ ایک طرف واویلا کرتے ہیں کہ ہم پر بڑا ظلم ہو گیا، ہمیں نظام جماعت سے اخراج ہو گیا، اور دوسری طرف ببانگ دوہل اپنا تعارف کرا رہے ہیں. کیا آپ نے منافقت کی زندگی بسر کی؟ آپ کا اس پر ایمان نہیں تھا. پوری دنیا، اکثریت دنیا کی وہ ایمان نہیں رکھتی خلافت عالیہ احمدیہ پر، خلافت علی منہاج نبوت پر، خلافت راشدہ پر. کوئی بات نہیں، لکم دینکم ولی دین. آپ کو اتحاد بین الکافرین مبارک ہو. اگر آپ اس میں رہنا چاہتے ہیں تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے محترم. جہاں تک آپ نے پھر بات کی اظہار رائے کی آزادی کی، محترم میرے نزدیک مذہبی معاملات میں ہر بندہ آزاد ہے. آپ چاہے الوہیت کا دعویٰ کر دیں تو آپ پہلے انسان تو ہوں گے نہیں جو یہ دعویٰ کرتا ہے. ریسنٹ ہسٹری میں جناب گوہر شاہی صاحب یہ اعلان فرما چکے ہیں، اور ان کے ماننے والے اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہنا یہ بھی نعوذ باللہ یہ شرک ہے. اور وہ گوہر شاہی کو نہ صرف الوہیت کے درجے پر پہنچاتے ہیں محترم جنبا صاحب، بلکہ ان کو دائرہ سمدیت میں پاتے ہیں. آپ بھی کر دیجئے. ہندو روایات میں آتا ہے کہ جناب ہنومان جی مہاراج غصے کی حالت پر سورج پر لپک پڑے اور سورج کو نگل لیا. وہ تو عین موقع پر اندر جی مہاراج نے تیر پھینکا جو ہنومان جی مہاراج کے گالوں پر لگا اور انہوں نے سورج کو اگل دیا. اس طرح اندر جی مہاراج کے بر وقت قدم پر انسانیت اندھیروں سے بچ گئی. آپ کوئی جو مرضی دعویٰ کر دیں، قدیر بھائی اور طارق چوہان صاحب یا آپ کے دوسرے رفقا اس کی حمایت کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، قطعاً اعتراض نہیں. وہ آپ کوئی پوجا شروع کر دیں، آپ کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں، مجھے کیا اعتراض ہے. لکم دینکم ولی دین، آپ کو مکمل مذہبی آزادی ہے. لیکن جنبا صاحب، آپ کی آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے میری آزادی شروع ہو جاتی ہے.
جب آپ میرے اکابرین پر انگلی اٹھاتے ہیں تو آپ کی آزادی ختم، میرے دائرہ آزادی شروع ہو جاتا ہے۔ آپ اس بات کو سمجھنے میں بھی دقت محسوس کریں گے مجھے لگتا ہے، تو پھر فرما دیجئے گا، میں مزید وضاحت کر دوں گا۔